اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان ہے حضور پاک علیہ السلام کی آخری وصیتیں۔ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے۔ اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی یہ بیماری کئی روز تک جاری رہی اور ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی تشریف نہ لا سکے۔ آخری دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی، میرے پاس کوئی تال لے آؤ جس میں وہ بات لکھ دوں کہ جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ اس زمانے میں کاغذ کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، اس لیے کبھی چمڑے پر لکھ لیا، کبھی درخت کے پتوں پر اور کبھی ہڈیوں پر، کبھی مٹی کے برتن پر لکھ لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ سے لکھنے کے لیے تال منگوایا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا تو کہیں میرے پیچھے ہی آپ کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اس لیے میں نے حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے میں اس کو یاد رکھوں گا اور بعد میں اس کو لکھ لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کا سر مبارک میرے بازوں کے درمیان تھا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو، اور تمہاری ملکیت میں جو غلام اور باندیاں ہیں ان کا خیال رکھو، اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی گواہی پر قائم رہو۔ جو شخص اس گواہی پر قائم رہے گا اللہ جل شانہ جہنم کو اس شخص پر حرام فرما دیں گے۔ یہ نصیحت حضور پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں ارشاد فرمائی۔ درجہ بالا واقعہ خود حضرت علی رضی اللہ نے بیان فرمایا۔ اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا حضرت علی رضی اللہ نے ذکر فرمایا یہ خاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ وصال سے 3 دن پہلے ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ اس دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل اور ناساز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ بھی قریب تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات رضی اللہ اجمعین سے فرمایا تھا کہ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تاکہ میں ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور آپ پہلے ہی بہت سے ارشادات بیان فرما چکے ہیں، اس لیے اس وقت یہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا، ان کو شیعوں نے ایک پہاڑ بنا لیا اور اس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ پر یہ الزام عائد کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو وصیت لکھنے سے روکا، اور در حقیقت حضور پاک علیہ السلام یہ وصیت لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ بنائیں، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشا کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بیچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصیت کے لکھنے سے منع فرما دیا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں حضور پاک علیہ السلام خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر شیعوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے خلاف تہمتوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے کی مشقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات لکھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام اس بات کو بیان کرنے سے نہیں روکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی سمجھتے تو کیا صرف حضرت عمر رضی اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے رک جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ حماقت اور گمراہی کی بات ہے جو ان شیعوں نے اختیار کی ہے۔ اور دوسری طرف بائنی ہی یہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا کہ تال لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں۔
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لیے تال لینے جاؤں گا تو میرے پیچھے کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لیے وہ بھی لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں لائے۔ اب دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ نے بھی وہی کام کیا جو حضرت عمر رضی اللہ نے کیا تھا، لہذا اگر حضرت عمر رضی اللہ پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ پر اعتراض زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ وصال سے 3 دن پہلے پیش آیا، اور اس واقعہ کے بعد 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لہذا اگر کوئی ضروری بات لکھوانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ عین وصال کے وقت پیش آیا، اور اس واقعہ کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لہذا اگر اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ پر زیادہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ دونوں بزرگ صحابہ نے صحیح عمل کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جان نثار صحابی کو کرنا چاہیے تھا۔ دونوں یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، ہم اور آپ اس وقت کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جو اس موقع پر صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار دیکھ کر گزر رہی تھی۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان حضرات کے لیے سوہان روح تھی، اس لیے ان دونوں حضرات نے وہی کام کیا جو ایک جان نثار صحابی کو کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ ایسے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی الامکان تکلیف سے بچایا جائے، اور یہ دونوں حضرات جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں اور پھیلانے میں صرف ہوئی اور کوئی ضروری بات ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں بیان نہ فرما دی ہو، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اس وقت لکھوانا ضروری ہو، اور اگر کوئی بات ایسی ہوگی بھی تو ہم اس کو زبانی سن کر یاد رکھیں گے۔ پھر ساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ آپ جو باتیں لکھوانا چاہتے تھے وہ اسی وقت ارشاد بھی فرماویں، جس کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ اس وقت حضور پاک نے وہ باتیں ارشاد فرما دی جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ آپ کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، اور وہی باتیں حضرت علی رضی اللہ نے روایت فرما دی، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ باتیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تاکید فرما چکے تھے، اسی کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر لکھوانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اب نماز کی تاکید اور زکوٰۃ کی تاکید اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے یہ باتیں بیان فرمائی تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے جن باتوں کی تاکید فرمائی وہ یہ تھی، لہذا نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ ہی اپنے بعد کسی کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا۔ بہرحال شیعوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے خلاف اعتراضات کا جو طوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث سے بالکل کلا کما ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آگے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناتے ہیں۔